اللہ کا نظام قبول کرنا بندگی کا حصہ ہے، اس کے بغیر انسان بندگی میں نہیں جا سکتا۔ طاغوت، قرآن کریم نے دو نظام ذکر کیے ہیں، اللہ کا نظام اور طاغوت۔ آپ ایک آیہ کریمہ قرآن کریم کی بہت مشہور آیت ہے، سب کو ازبر ہے، لیکن ورد کے طور پر پڑھتے ہیں، دم کے طور پر پڑھتے ہیں، اور مردوں کے اوپر پڑھتے ہیں، مرحومین کے اوپر پڑھتے ہیں، فاتحہ میں پڑھتے ہیں۔ آیت الکرسی، یہ آیت تبرک کے طور پر ہر جگہ پڑھی جاتی ہے، یہ آیت ہر مناسبت میں پڑھی جاتی ہے، اور اس آیت کو ہم اس جگہ پر استعمال کرتے ہیں جس جگہ کے لیے یہ نازل نہیں ہوئی۔ آیت الکرسی کا دوسرا حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ دین کے اندر جب بیان کر دیا گیا، دین میں حق اور باطل جب الگ کر دیا گیا، تو اب زور زبردستی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب عقل کی ضرورت ہے، اب دل کی ضرورت ہے، اور اب شعور و بصیرت کی ضرورت ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، رشد اور غی، صحیح اور غلط کو الگ الگ واضح کر دیا گیا، اس لیے اب جبر کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جب صحیح اور غلط الگ ہو گئے، نبیوں نے الگ کر دیے، ائمہ نے الگ کر دیے، ان کے شاگردوں نے الگ کر دیے، علماء نے زحمتیں کر کے، یہ علماء کا فریضہ ہے، علماء کا فریضہ ہے تبیین غی و رشد۔ قد تبین الغی من الرشد، رشد اور غی کو الگ کر دینا۔ یہ عالم جو وارث نبی ہے، یہ عالم جو وارث امام ہے، اس کا یہ فریضہ ہے کہ حق کو الگ صاف ستھرا کر کے بیان کر دو، باطل کو الگ بتا دو کہ لوگوں یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ پھر اس کے بعد زور زبردستی کی ضرورت نہیں ہے، پھر کلیشنکوف کے ذریعے سے حق کا پیروکار نہیں بنانا، پھر بارود کے ذریعے سے کسی کو اپنا ہمنوا نہیں بنانا، بلکہ تبیین حق اور تبیین باطل کے ذریعے اس باشعور عوام کے شعور کو بلند کرنا ہے، بصیرت کو بلند کرنا ہے، تاکہ بصیرت کے ساتھ باطل کو ترک کر کے حق کو اپنا لے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اس قانون کے ذریعے سے نظام خدا چلنا ہے۔ عزیزان، قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ اسی آیت الکرسی کے جسے ورد کے طور پر ہزاروں دفعہ لاکھوں دفعہ پڑھ لیا گیا ہے، اس کے پیغام کو نہیں سمجھے عزیزان۔ اگر اس کے پیغام کو سمجھتے تو آج پارا چنار اتنا مظلوم نہ ہوتا، آج لبنان اتنا مظلوم نہ ہوتا، آج عراق اتنا مظلوم نہ ہوتا، آج تشیع اس دنیا میں اتنا مظلوم نہ ہوتا۔ اگر آیت الکرسی کو اللہ کا فرمان سمجھا جاتا اور فقط صرف ورد زبان نہ سمجھا جاتا، تو سب کو آج طاغوت میں اور اللہ کے نظام میں فرق معلوم ہو گیا ہوتا۔ اگر یہ رشد اور غی علماء نے واضح کر دیا ہوتا، قد تبین الرشد من الغی، تو جیسا امام خمینی فرما گئے ہیں، ملت پاکستان کے نام ایک تاریخی پیغام، بیداری کا پیغام، آگہی کا پیغام، نجات کا پیغام، برات کا پیغام امام راحل نے ملت پاکستان کو خطاب کر کے، علماء پاکستان کو خطاب کر کے فرمایا۔ وہی شہید حسینی رحمت اللہ علیہ، رضوان اللہ تعالی علیہ کی شہادت کی مناسبت سے علماء پاکستان و ملت پاکستان کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر یہ حقیقت علماء، مدارس، مبلغین اپنی قوموں کو بتا دیتے کہ ایک دین میں دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے، ایک دین کے اندر دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے، اگر یہ حقیقت، یہ راز، یہ مدرسے اور علماء اور مبلغین و اہل منبر اگر لوگوں کو بتا دیتے تو یہ شہید عزیز شہید عارف حسینی آج ہمارے درمیان زندہ ہوتا
آج اس طرح مظلومیت کے ساتھ شہید نہ ہوتا، آج اس طرح ستم دیدہ یہ ملت نہ ہوتی اگر اس راز سے پردہ اٹھا دیا گیا ہوتا، اگر یہ تبیین کر دی گئی ہوتی۔ عزیزان، اگر یہی مطلب سمجھ جائیں ہم جو اللہ نے فرما دیا قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے طاغوت کا انکار کر دیا، پہلے طاغوت کا انکار آیا ہے، فمن یکفر بالطاغوت، جس نے طاغوت کا انکار کر دیا، اور جو اللہ پہ ایمان لے آیا بعد میں ہے، پہلے انکار طاغوت اور بعد میں ایمان باللہ کا ذکر آیا ہے۔ اس کے بارے میں بھی علماء نے بہت خوبصورت بیان فرمایا ہے، بلکہ رہبر معظم نے اس کے بارے میں بڑا خوبصورت نکتہ اپنے ایک خطاب و خطبے کے اندر بیان فرمایا۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان اللہ پر آسان ہے، طاغوت کا انکار مشکل ہے۔ طاغوت کا انکار مشکل ہے، اس لیے مشکل کام پہلے رکھا گیا۔ اور علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں کہ اسلام کا کلمہ، کلمۃ اللہ، کلمہ طیبہ، جس کے اقرار و اعتراف سے انسان مومن و مسلمان بنتا ہے، وہ کلمہ اللہ نہیں ہے۔ بعض لوگ ہیں ان کا ذکر اللہ ہے، اللہ صرف کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، ترانوں میں اللہ کرتے ہیں، ذکر میں اللہ کرتے ہیں، عبادت میں اللہ کرتے ہیں۔ اقبال فرماتے، علامہ اقبال، کہ کلمے کو آدھا کر دیا، مشکل حصہ چھوڑ دیا، آسان حصہ لے لیا۔ اسلام اللہ کا نام نہیں ہے، اسلام لا الہ الا ہو کا نام ہے۔ اسلام اللہ سے شروع نہیں ہوتا، لا الہ الا ہو سے شروع ہوتا ہے، کہ پہلے لا کہو پھر اللہ پر ایمان کا میدان ہموار ہوتا ہے۔ لیکن جو لا نہ کہہ سکا، جو انکار نہ کر سکا اور اللہ کا بھی نام لیتا ہے، یہ طاغوت پرست بھی ہے اور اللہ پہ ایمان کا دعویٰ بھی رکھتا ہے۔ اور دو متضاد چیزیں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر طاغوت کا انکار نہیں کیا تو اللہ پر ایمان کی شرط ہی پوری نہیں ہوئی۔ ایمان باللہ کی شرط کے لیے ذکر کیا گیا، شرط پہلے آتی ہے، مشروط بعد میں آتا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا اس کے ہاتھ میں مضبوط سہارا آ گیا۔ ایسا سہارا عروۃ الوثقی، مضبوط سہارے کو کہتے ہیں۔ مضبوط سہارا اس کے ہاتھ میں آ گیا کہ جس نے ڈھیلا سہارا، جس نے سست سہارا چھوڑ دیا۔ سست سہارا کس کا ہے؟ طاغوت کا ہے۔ طاغوت یہ بھی قرآن کریم کی اصطلاح ہے، متعدد آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاغوت کا ذکر کیا ہے، بلکہ بعض جگہوں پر ایک آیہ کریمہ بہت خوبصورت ہے، ظاہراً سورہ نساء کی آیت ہے، اور اس میں یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ہے اللہ کا، بہت خوبصورت آیت ہے، آپ توجہ فرمائیں مومنین کرام صاحب، علماء سے معذرت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے سوال کیا، علم ترى، اے رسول کیا دیکھا ہے؟ ملاحظہ فرمایا آپ نے، دیکھیں، علم ترى الى الذین زعموا، یہ اس طرح سے آیہ کریمہ، علم ترى الى الذین یزعمون، ظاہراً یزعمون ہے، علم ترى الى الذین یزعمون، اے رسول کیا دیکھے ہیں ایسے لوگ جنہیں زعم ہے، گمان ہے، خیال ہے، کس بات کا؟ کہ وہ ایمان رکھتے ہیں آپ پر اور آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا ہے اس کے اوپر۔ کیا دیکھیں ایسے لوگ؟ رسول اللہ سے پوچھا جا رہا ہے، اور رسول اللہ کے خطاب سے در حقیقت ہم سب سے پوچھا جا رہا ہے۔ میں آپ سے یہی آیہ کریمہ کا رخ آپ کی طرف موڑ دیتا ہوں، کیا آپ نے دیکھے ہیں ایسے لوگ؟ یہ ترجمہ ہے آیت کا، کیا آپ نے دیکھے ہیں ایسے لوگ جن کا گمان ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے، قرآن پر ایمان لے آئے، جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہم اس سب پر ایمان لے آئے، یہ کہتے ہیں زبان سے۔ یہ کہنے کے بعد پھر دوسرا کام یہ کرتے ہیں،
وَإِذَا تَحَاكَمُوا، اور جب حاکم چننے کا وقت آتا ہے، يَتَحَاكَمُونَ إِلَى الطَّاغُوتِ، جب حکومت بنانے کا وقت آتا ہے، جب حاکم چننے کا وقت آتا ہے، ویسے کہتے ہیں ہم اے رسول ہم آپ پر ایمان لائے. رسول اللہ کو خطاب ہو رہا ہے، میں تکرار کر رہا ہوں تاکہ صحیح منظر ذہن میں آ جائے. رسول اللہ سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، الم ترا، اے رسول کیا دیکھے ہیں، الی الذین، ایسے لوگ جو دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اور یہی لوگ جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، جب تحاکم کا وقت ہوتا ہے، حاکم چننے کا وقت ہوتا ہے، یتحاکمون الی الطاغوت، حاکم چننے کے وقت میرے مقرر کیے ہوئے حاکم کو نہیں چنتے بلکہ طاغوت کو اپنا حاکم مان لیتے ہیں. اب میں یہی سوال آپ سے کرتا ہوں کہ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جب بات کرنے کا وقت آ جائے تو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں ہر چیز پر، جو اللہ نے مقرر فرمایا اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب حاکم چننے کا وقت آتا ہے تو طاغوت کو اپنا حاکم چن لیتے ہیں. رسول اللہ کو پوچھا جا رہا ہے کیا دیکھے ہیں ایسے لوگ؟ خوب آپ نے دیکھے ہیں ایسے لوگ؟ آج کل ہیں ایسے لوگ یا نہیں ہیں؟ یہ صرف رسول اللہ کے زمانے میں تھے؟ آج کل ہیں نا ایسے لوگ. انہی کے بارے میں طاغوت کہتے کس کو ہیں؟ طاغوت اس کو کہتے ہیں جسے اللہ نے مقرر نہ کیا ہو، جسے اللہ نے حکم نہ دیا ہو، جسے اللہ نے اجازت نہ دی ہو، جسے اللہ نے جواز نہ دیا ہو، اور وہ وہاں آ کر بیٹھ جائے جہاں پر اللہ کا مقرر کردہ بیٹھنا ہوتا ہے. کچھ سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا سوائے اس کے جسے اللہ نے چنا ہے. جسے اللہ نے چنا ہے وہی بیٹھ سکتا ہے. اگر اس پر وہ آ کر بیٹھ جائے جسے اللہ نے نہیں چنا، جسے اللہ نے حکم نہیں دیا، جس کے لیے اللہ نے وہاں بیٹھنا جائز قرار نہیں دیا، وہ کسی بھی طریقے سے اگر اس سیٹ پر آ کر بیٹھ جائے اسے قرآن طاغوت کہتا ہے اور ایمان کی شرط رکھتا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. مضبوط سہارا ان کے ہاتھ میں آتا ہے اللہ کی جانب سے جو طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آتے ہیں.